وہ نفی نہیں کی گئی ہے تو آپ اس کو اپنے سے نفی نہیں کر سکتے. آپ وہی ثابت کر سکتے ہیں جو اللہ نے ثابت کیا ہے, وہی نفی کر سکتے ہیں جو اللہ نے نفی کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کیا, اس کو عقل کے ساتھ ثابت بھی نہیں کر سکتے, ثابت بھی نہیں کر سکتے, نفی بھی نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کا عقیدہ ہے, صحیح ہے, ہمارا عقیدہ نہیں, آپ لوگوں کا عقیدہ ہے, صحیح ہے. جی بالکل ٹھیک, جی ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک. اب میری باری ہے جناب. جی چھٹے ٹرن کی آپ کی باری. اوکے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, یہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کے متعلق ان کو غیرت ہو گئی ہے کہ ابن تیمیہ نے اس کو نہیں دیکھا, ابن بطوطہ نے نہیں دیکھا. وہ آپ کو چاہیے کہ صحیح مسلم کے باب عنعنہ میں دیکھیں, حجت حدیث العنعنہ, کہ جو بھی شخص کسی سے روایت کرتا ہے اور وہ ثقہ ہے, اگر ان دونوں کا ملاقات ممکن ہو تو اگر کسی خبر میں ثابت بھی نہ ہو کہ ان دونوں نے ملاقات کی ہے تو وہ حدیث صحیح ہے, وہ روایت صحیح ہے. تو یہ آپ پہ حجت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الدرر الکامنہ میں صحیح سند کے ساتھ, بلکہ وہ سند کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ابن حجر, آپ اس کو حجت مانتے ہیں, یہ ابن حجر ہے. الدرر الکامنہ جو صفر الاولیٰ, یہاں پہ ابن تیمیہ کا زندگی نامہ ہے صفحہ نمبر 144 میں. وافترق الناس فی, ابن تیمیہ کے متعلق لوگوں کے مختلف عقائد ہیں. ولی فمنہم من نسبہ الی تجسیم, بہت سارے لوگوں نے اس کو تجسیم کی نسبت دی, وہ کیونکہ اس نے کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں, قدم کا ذکر, ساق کا, یاد کا, وجہ کا, ان چیزوں کا جو ذکر کیا اس نے. ومنہم من ینسبہ الی الزندقہ, اور بعض لوگ اس کو زندیق سمجھتے تھے. آپ ہی کے ابن تیمیہ کو آپ ہی کے علماء نے یا زندیق یا کافر اور مجسمہ, اور منہم من ینسبہ الی النفاق, اور بعض لوگوں نے اس کو منافق بھی کہتے تھے. تو یہ آپ کے اپنے علماء کے اقوال ہیں ابن تیمیہ کے متعلق, تجسیم کے متعلق اور نزول کے متعلق. ابن تیمیہ کا بھی اور ابن حجر کا بھی قول میں نے آپ کو دکھا دیا. اب آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاں تو یہ قرآن میں موجود ہے, جاء ربک والملک صفا صفا فلان 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 وجہ اللہ ہے, تو اس کو آپ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ بات بالکل آپ کی صحیح ہے, سوال بہت اچھا ہے, سوال آپ کا بہت بہترین ہے. آپ اگر یہ سوال دیکھیں اپنے علماء سے کریں, اشاعرہ سے کریں, ماتریدیہ سے کریں, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اگر آپ کسی اشعری عالم سے پوچھیں نا کہ قرآن میں تو ہے وجاء ربک والملک صفا صفا وکل شیء ہالک الا وجہہ, یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, اللہ کی پہلو ہے, اللہ کے ہاتھ ہیں, وہ اپنا پیر جہنم میں ڈالتا ہے. تو آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ تو ان کے پاس جواب نہیں ہوگا سوائے عقلی دلائل کے, ان کے پاس کوئی جواب. لیکن شیعوں کے مخالف آپ نہیں کر سکتے کے ساتھ یہ سوال نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس تنزیہ میں حدیث نہیں ہے, توحید میں حدیث نہیں ہے. نہ توحید میں آپ کے پاس حدیث ہے, نہ تنظیم میں حدیث ہے آپ کے پاس, سوائے یہ اسرائیلیات کے جو میں نے آپ کو دکھا دیا. تو میں آپ کو جو آپ نے سوالات کیا نا, تو میں اس کا کچھ جواب دکھا دیتا ہوں آپ کے اپنی کتب سے. مثلا یہ قرآن مجید کی آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وجوہ یومئذ ناظرہ, قیامت کے دن بعض چہرے شاداب ہوں گے, الی ربہا ناظرہ. اس کی تعویل اہل بیت علیہ السلام, اپنی عقل سے نہیں, ہم اہل بیت علیہ السلام کے لسان سے آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ کہ شیعہ اس کو کیوں نہیں مانتے, اس کے لفظ جو آپ مانتے ہیں یہ شیعہ کیوں نہیں مانتے. یہ کتاب البرہان ہے, تفسیر البرہان سید ہاشم بحرانی کی, یہاں پہ بلی تفسیر سورۃ القیامہ میں بلی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ينظرون الى وجه الله عز وجل یعنی الى رحمت اللہ ونعمتہ. اگلا حدیث حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے ہے, وجوہ یومئذ ناظرہ یعنی مشرقہ, نورانی چہرے ہوں گے, تنظر ثواب ربہا, ناظرہ یعنی انتظار کے معنوں میں, انتظار کریں گے رب کے ثواب کا. بلے دوسرے میں کل شیء ہالک الا وجہہ فالنظر الى انبیاء اللہ تعالی ورسلہ وحججہ فی درجات ثواب عظیم للمؤمنین یوم القیامہ. یہ جو وجہ اللہ ہے, یہ انبیاء اور وجہ اللہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ اللہ, اللہ کا چہرہ نہیں ہے. جس نے نبی کو پہچانا, کیونکہ چہرہ وہ سبب معرفت ہے, وجہ معرفت ہے, جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا, ٹھیک ہے نا. انبیاء علیہم السلام, حجج, ائمہ طاہرین علیہم السلام, یہ وجہ اللہ ہیں. میں آپ کو دکھا دوں یہ مزید احادیث وجہ اللہ کے متعلق کتاب اصول کافی سے. یہ سب ہمارے پاس احادیث ہیں, سب نصوص ہیں میرے بھائی. ہم اپنے سے کوئی اپنی عقل سے کچھ نہیں بناتے, ہمارے عقل تابع ہے نص کی, لیکن نص ہم نے کن سے لیے؟ ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے لیا. کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ, یہاں پر ملاحظہ کریں, یہ باب النوادر ہے. کل شیء ہالک الا وجہ فقال ما یقولون فیہ,
اس میں جماعت مخالفین کیا کہتے ہیں؟ نواسب کیا کہتے ہیں؟ قال یقولون یہلک کل شیء الا وجہ اللہ، وہ یہی کہتے ہیں کہ اس آیت کا میں یہ مطلب ہے کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گا سوائے وجہ اللہ. فقال سبحان اللہ لقد قالوا قولا عظیما، منزہ ہے، انہوں نے بہت غلط بات کی ہے. انما عنا بذلك وجہ اللہ الذی یؤتی من، وجہ اللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اشخاص جن کی طاعت سے اللہ کی طاعت ہوتی ہے، ان سے مراد ہوا. اچھا ملاحظ اس میں بہت سارے احادیث اس باب میں ایک حدیث آپ کو دکھا دوں یہاں پر کہ بلے حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ خلقنا فاحسن خلقنا وجعلنا عینه فی عباده ولسانه الناطق فی خلقه ويده المبسوطة على عباده. اللہ نے ہمیں خلق کیا اور بہترین صورت میں خلق کیا. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو بندوں میں اپنی آنکھ اور بندوں میں اپنی زبان ناطق بنا دیا اور یدہ المبسوطہ، اور ید دست رحمت اللہ کی جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے. ووجہ الذی یؤتی منہ وبابہ الذی یدل علیہ، اہل بیت علیہ السلام اللہ کے چہرے ہیں کہ اگر اس چہرے کو پہچان گئے اور یہ چہرہ آپ سے راضی ہو گیا تو اللہ کو آپ پہچان گئے اور اللہ آپ سے راضی ہے. ٹھیک ہے نا. مزید آپ کی خدمت میں تعویل بالنص، مثلا ید اللہ کا بھی آپ پتہ چل گیا نا کہ ید اللہ. مزید میں آپ کو خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ قرآن مجید ہے، بلے قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. کتاب اصول کافیہ چاپ دار الکتب الاسلامیہ ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر کہ مولا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے وَنَحْنُ عَيْنُ اللَّهِ فِي خَلْقِ وَيَدَهُ الْمَبْسُوطَةِ بِالرَّحْمَةِ عَلَى عِبَادِهِ. ید اللہ سے مراد اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہے، لیکن ہر آیت میں نہیں، وہ بعض آیات میں اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں. بھلے میں آپ کو یہ کتاب توحید ہے مرحوم صدوق رحمہ اللہ کی، التوحید لشیخنا الصدوق. یہاں پہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 154 میں. سألت الرضا علیہ السلام عن قول اللہ لابلیس، میں نے پوچھا کہ اللہ کے یہ قول ابلیس سے کیا مراد ہے. ما منعک، اے ابلیس تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، لما خلقت بیدی، کہ اس آدم کے لیے جس آدم کو میں نے اپنے دو ہاتھوں سے بنایا تھا. قال یعنی بقدرتی وقوتی، یہ منصوص ہے میرے بھائی. ہم اہل بیت طاہرین علیہ السلام، ہمارے پاس حجت ہیں، انہوں نے قرآن کے معنی بتا دیے ہیں، اس لیے ہم جو ہیں آپ کی طرح تجسیم کے ہم شکار نہیں ہیں. اب بالکل اگر آپ مجھے بخود بھی پتا، اگر آپ یہی سوالات دیوبندیوں سے کریں، بریلویوں سے کریں، وہ کے پاس جواب نہیں ہے کہ بھئی آپ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کے ید اللہ سے مراد کیا ہے، ید اللہ سے مراد اللہ کی طاقت ہے، دلیل بتاؤ بھئی. یہی سوال ان کے پاس کوئی نص نہیں ہے، کیونکہ ان کے محدثین سب مجسمت ہے اور انہوں نے تنزیہ کے حدیث سب غائب کر دیے، کوئی نقل ہی نہیں کیا جی. اسی طرح وجاء ربک والملک صفا صفا، شیخ صاحب ملاحظہ کریں، وجاء ربک والملک صفا صفا، سورہ فجر میں جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے تفسیر البرہان، یہ جلد نمبر ہے 5، ملاحظہ کریں. یہاں پہ روایت موجود ہے میرے مولا حضرت امام رضا علیہ السلام سے وجاء ربک والملک صفا 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 ان اللہ عز وجل لا یوصف بالمجیء والذهاب. اللہ تعالی کا وصف نہیں ہوتا آنے جانے سے، آیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے. یہ مخلوق ہے، جسم ہے، حیوان ہے، جانور جو آتے جاتے ہیں، اللہ آتا جاتا نہیں ہے. تعالی اللہ عن الانتقال، انتقال ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یہ مخلوق ہونے کی علامت ہے. خالق کے لیے انتقال ناممکن ہے. انما یعنی بذلك وجاء امر ربک والملک صفا صفا، وجاء ربک والملک صفا صفا، اس سے مراد ہے کہ اللہ کا امر، اللہ کا حکم آیا ہے. اچھا جب یہ پتہ چلا تو یہ سب منصوص ہیں میرے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به من بعد لن تذلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. ہم نے توحید اہل بیت علیہ السلام سے لیا، تفسیر اہل بیت علیہ السلام سے لیا، اس لیے ہمارا خدا وہ جو ہندوؤں والی خدا ہے نا، جب میں نے آپ سے بار بار پوچھا کہ آپ کے خدا میں، آپ کے رب میں اور ہندوؤں اور مشرکین کے خدا میں فرق کیا، آپ بتا ہی نہیں سکے جی. بار بار سوال کیا نا، آپ بالکل پھنس گئے اور بتا بھی نہیں سکیں گے. تیاری بھی کر لینا جا کے واپس آئے، پھر بھی نہیں بتا سکیں گے کہ آپ کے کوئی فرق ہی نہیں ہے. اچھا جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین تو ان سے میں نے ایک سوال کیا شیخ صاحب سے. شیخ صاحب سوال آپ سے یہ تھا کہ اگر کوئی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن و سنت میں ثابت ہے اس کا تصدیق کرنا واجب ہے، اگر کوئی کسی چیز کی نفی کی گئی ہو تو وہ بھی نفی کرنا اس کا واجب ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ
بھئی اللہ کا شریک نہیں ہے مثلا، اس کا شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ جاہل نہیں ہے مثلا، یہ ثابت ہو گیا۔ اب کوئی چیز اگر نفی نہیں کی گئی ہے قرآن و سنت میں، اس کو آپ نفی نہیں کر سکتے، یہ ابن تیمیہ کا قول ہے، ان کے پاس ایک اصل ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھیں آپ کے احادیث میں کوئی حدیث ملتا ہے آپ کو کہ اللہ کھانا نہیں کھاتا؟ ٹھیک ہے نا، اللہ پیشاب نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، وہ بیٹھتا تو ہے، اٹھتا تو ہے، دوڑتا ہے، تکتا ہے، ہنستا ہے، اللہ مثلا قضاء حاجت نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ہے آپ کے پاس کوئی حدیث تو پھر آپ اس کو رد نہیں کر سکتے، پھر آپ کا ایمان نہیں ہونا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا رب کھانا بھی کھاتا ہو، پانی بھی پیتا ہو، جنت کی شراب وغیرہ جو ہے وہ بھی پیتا ہو نا، پھر اس کے بعد اگر شراب وہ پیشاب وغیرہ بھی وہ بھی کرتا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کوئی چیز منفی نہیں ہے کتاب و سنت میں تو آپ اس کو نفی کر نہیں کر سکتے، اس کے شان کے لائق ہوئی، جیسے آپ کہتے ہیں نا اس کے اپنے جلال کے لائق، اپنے جلال کے لائق وہ کھانا کھاتا ہوگا، پانی پیتا ہوگا، شراب وغیرہ سب کچھ۔ بسم اللہ۔ جی ٹائم ختم ہے جی۔ جی الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علیہ صاحب، میں نے آپ سے بار بار میں نے مطالبہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے کہا کہ انتم اعلم ام اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کو زیادہ علم ہے یا آپ کو زیادہ علم ہے؟ اصول کافی کی عبارت آپ نے پیش کی، سبحان من لا یعلم کیف ہوا الا ہوا، کو وہ اپنی کیفیت کو جانتا ہے، اس نے جو کچھ اپنے بارے میں بیان کر دیا ہے اس کو ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے آگے سے ایک جو نا وہ نیا جو نا وہ کیا کہتے ہیں مسئلہ چھیڑ دیا، آپ نے کہا کہ ید اللہ سے مراد ہمارے امام ہیں، وجہ اللہ سے مراد ہمارے امام ہیں، قدرت اور رحمت بھی ہے، اللہ اور کی قدرت جنب اللہ سے مراد ہمارے امام ہیں۔ جی ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کی تجسیم جو ہے وہ کفر ہے۔ اللہ صاحب یہ فتویٰ لگائیں گے اپنے اوپر بھی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے فتویٰ کہ تجسیم جو ہے وہ کیا ہے؟ کفر ہے، اور ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وجہ اللہ سے مراد ہمارے امام ہیں۔ اللہ صاحب، ایک تو آپ نے اللہ رب العالمین کے لیے تجسیم کو ثابت کر دیا، اللہ کا چہرہ اپنے امام کو بنا دیا آپ نے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ آپ نے اپنے امام کو بنا دیا، آپ نے جناب اللہ تعالیٰ کے پاؤں اپنے امام کو بنا دیا، اسی لیے کہ اس کا چہرہ نہیں ہے، اسی لیے کہ چہرہ مجازی طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سبب معرفت ہیں، وسیلہ معرفت ہیں، چہرہ وسیلہ معرفت ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حقیقی چہرہ تو نہیں ہو سکتا لیکن مجازی چہرہ آپ کے امام کی شکل میں وہ بنا سکتا ہے۔ کیسا رسول عجیب و صلی غریب اللہ علیہ عقیدہ ہے آپ وسلم، کا، جس نے رسول کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ اللہ صاحب کتنا عجیب و غریب عقیدہ ہے، اس کا حقیقی چہرہ تو ماننے کے لیے آپ آمادہ اور تیار نہیں ہیں، لیکن آپ اپنے امام کو، وہ امرت والا چہرہ نہیں ہے اس کا، اللہ رب العالمین کا چہرہ بنا رہے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، قرآن کہتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، آپ اپنے اماموں کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ مجھے بتاؤ کل قیامت والے دن جب ساری ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، آپ کے امام ہلاک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ سوال کا جواب دو جلدی، ہاں یا نا میں۔ جی ہاں، قیامت سے پہلے سب کی قبض روح ہوگی۔ ہاں جی، یہ ہلاک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ قیامت سے پہلے سب قبض روح ہوگے، یہ ہلاک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے امام؟ ہاں یا نا میں جواب دے دیں۔ ہلاک سے مراد اگر موت ہے، جی ہاں، ہلاک سے اگر مراد موت ہے، قیامت سے پہلے سب کی موت، ہلاک ہوں گے نا، کلو شیء ہالک الا وجہ کے اندر شامل ہے نا۔ ہلاک سے مراد موت اگر ہے، اگر ہلاک سے مراد کچھ اور ہے قرآن مجید میں، اللہ صاحب کلو شیء ہالک الا وجہ، اس کے اندر آپ کے امام شامل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ہالک ان کے اندر؟ ابھی اگر مجھے ٹائم دے گا ابھی جواب دوں گا، اگر ابھی مجھے 1 منٹ چاہیے جواب دینے کے لیے، اگر نہیں دیتے تو بعد میں جواب دوں گا، ٹھیک ہے نا، جیسا آپ چلو 1 منٹ لے لیں کہ اس میں آپ اپنے اماموں کو کس میں شامل کریں گے؟ ٹھیک ہے، کلو شیء ہالک کے اندر شامل کریں گے یا وجہ کے اندر شامل کریں گے؟ ان دو میں سے کس کیٹیگری میں شامل کریں گے آپ مجھے؟ اللہ آپ کو بہت سلامتی دے، اللہ آپ کو بہت سلامتی دے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے، ہاں بالکل، اس سے پہلے کہ میں بیان کروں، کیونکہ میں بالکل بیان بھی کروں گا، لیکن اس لیے کہ لوگ یہ نہ بھول جائیں، ناظرین یہ نہ بھول جائیں کہ آپ کا عقیدہ اس میں بہت ہی مضحک ہے، بہت ہی کامیڈی ہے، کہ آپ کے عقیدے کے مطابق اللہ کا چہرہ اور پورا باڈی اس کا فنا ہو جائے گا، صرف اس کا سر بھی کبھی آدھا حصہ وہ آگے والا ہے، فرنٹ والا حصہ، اس میں داڑھی بھی نہیں ہے نا، چکنا امرت، وہ بچ جائے گا، ٹھیک ہے نا، آپ کا یہ عقیدہ ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو آپ 1 منٹ لے لیں، اس کو بیان کریں، اس کے بعد میرا جواب حاضر ہے۔
علیہ صاحب میں نے آپ کو 1 منٹ دیا تھا اب یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے بالکل ایمان میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے شیخ صاحب، کلو پہلے آپ جواب دے دیں اس کے بعد میں۔ کلو شعین کے اندر شامل ہیں یا حال اللہ وجہ کے اندر شامل ہیں؟ آپ سوال کیوں تکرار کریں؟ سوال میں سمجھ گیا ہوں بھائی، سوال میں سمجھ گیا ہوں، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، بس آپ جواب دے دیں بسم اللہ۔ کہہ دو میں جواب نہیں دیتا، پھر میں جواب دوں گا جواب میں دے اپنی دو بات میں بات باری کروں گا، بات کروں گا نا، آپ پہلے میرے سوال کا جواب دیں آپ۔ اب آپ کی باری ہے، پہلے اپنے سوال کے جواب، میرے اس سوال کا جو میں نے 10 دفعہ آپ سے پوچھا پہلے اس کا جواب کیوں نہیں دے پورا رہا؟ 1 منٹ میں نے آپ کو دیا سوال کا جواب دینے کے لیے کہ آپ کے امام ٹھیک ہے بھائی، جواب نہیں دے کے اندر شامل رہا، ہیں۔ ٹھیک ہے 1 منٹ میں لے لیتا ہوں، 1 منٹ لے لیتا ہوں، 1 منٹ۔ جلدی کریں جلدی۔ توحید کے ٹھیکیدار سن لو بھائی، ٹھیک ہے نا؟ ابھی ان سے 10 دفعہ ہم نے پوچھا ہے کل شیء ہالک الا وجہ، کہ اللہ پورا باڈی، وہ جو عرش پہ بیٹھتا ہے نا، وہ سائڈ سے بھی نکل جاتا ہے، وہ جو ہے اس کا صرف پورا باڈی فنا ہو جاتا ہے، صرف چہرہ بچ جاتا ہے، چہرہ کا بھی آگے والے سے بچ جاتا ہے نا، وہ بال وغیرہ سب چلے جاتے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا، کہتا ہے میں بعد میں، ابھی دوبارہ میں نے پوچھا، کہتا ہے میں بعد میں جواب دوں گا۔ یہ شخص سمجھتا ہے حالق سے مراد ہمیشہ، اب سن لو نا میری بات، اب اس کے متعلق ہماری جو ہے کیا رائے ہے، تفسیر کیا؟ دیکھیں، حالق جو ہے نا ہمیشہ اس سے مراد موت نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں، احادیث روایات میں، انسان کے جو شخص گناہ کرتا ہے، جو شخص جہنم کا مستحق ہوتا ہے، اس کو بھی حالق بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس آیت کا کیا ہے مطلب؟ کیا ہے اس آیت کا مطلب؟ ہے کہ ہر شخص دیکھیں، ہر شخص سوائے ائمہ طاہرین علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے، یہ جہنم کے مستحق ہیں سوائے ان کے، کیونکہ یہ وجہ اللہ ہیں، یہ جہنم کے مستحق نہیں ہے۔ ہلاکت احادیث میں، روایات میں عذاب الہی کے معنوں میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اگر کل شیء ہالک الا وجہ، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ہر فرد کا قبض روح ہوگا قیامت سے پہلے، اللہ تعالیٰ، ملائکہ، جبرائیل، حتی ملک الموت، ہمارے پاس احادیث ہے، اس کا بھی قبض روح ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی قبض روح کریں گے۔ سب انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبض روح ہو چکی ہے، وہ دنیا سے وفات کر چکے ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام بہت سارے شہید ہو چکے ہیں، اس طرح نہیں کہ وہ ان کی موت نہیں آئی، سب کی موت ہوئی۔ یہ جو کہا جاتا ہے حالک الا وجہہ، یہ جو بیان ہے میں نے اس کا عرض کر دی۔ جی صاحب میرا 1 منٹ ختم۔ اللہ صاحب پھر جناب مغالطہ دے کے چلے گئے، سوال کا جواب نہیں دے سکے آپ۔ چلو اب میں دوسری آیت پیش کرتا ہوں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل شیء ہالک الا وجہ کے اندر تو آپ مغالطہ دے کے چلے گئے نا۔ جب آپ نے اپنی باری کے اندر یہ جواب دینا، کل من علیہا فان کے اندر آپ کا ایمان شامل ہیں یا ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کے اندر شامل ہے؟ دونوں صورتوں کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ کل من علیہا فان کے اندر شامل ہے تو وہ وجہ اللہ نہیں ہے، سمجھ رہی کہ نہیں ہے؟ وہ نہ ید اللہ ہے، وجہ اللہ تو کم از کم نہیں ہے نا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کل ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کے اندر شامل ہیں، تو پھر آپ میرے بھائی اپنے عقیدے کی فکر کریں، آپ مجسمہ بن گئے ہیں، ترسیم کے آپ بھی قائل ہو گئے ہیں۔ نہیں بالکل نہیں بنے۔ کیوں نہیں بنے؟ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال جب ہم کہتے ہیں اللہ کا چہرہ ہی نہیں ہے، آپ- مجازی طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا چہرہ کہا گیا، تو یہ کہاں سے ہم بن گئے، مجسمہ بن گئے؟ اللہ رب العالمین کہے کہ میرا چہرہ ہے، اس کا حقیقی معنی ماننے کے لیے آپ آمادہ اور تیار نہیں ہیں۔ حقیقی معنی، اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، مجازی کیونکہ اس کا اپنا چہرہ ہے ہی نہیں۔ چہرہ بنا دیا۔ دیکھ ابھی کہتا ہے تو شاہی ہیں بسیرا کر، تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر، اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ کہ پاکستانی نوجوان جو ہیں سب وہ پرندے جوزے؟ حقیقی معنی اس کا کیا؟ حقیقی معنی اس کا یہی ہے کہ اس کا پرندے نہیں ہیں۔ بھائی انسان کے لیے شاہین کا لفظ جو نا اس کو محمول کرنا یہ متعذر ہے، محال ہے یہ۔ بالکل اللہ کے لیے بھی متعذر ہے کہ اللہ کے اعضاء و جوارح ہوں، متعذر ہے، متعذر ہونے کی دلیل، اس کے متعذر ہونے کی دلیل چاہیے، کیونکہ اللہ جسمی نہیں ہے، اللہ جسمی نہیں ہے، ابھی وہ جو جسم ہے وہ مخلوق ہے، جو بھی جسم ہے وہ مخلوق ہے، وہ محتاج ہے۔ وجود کو آپ اس کو وجود کو مانتے ہیں تو اس کے جب اس کے وجود کو مان رہے ہیں، اس کی ذات کو ہم اس کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کے جسم ہونے سے اس کو بری سمجھتے ہیں۔ جو بھی جسم ہے وہ محتاج ہے، وہ حادث ہے، اس کا ایک خالق ہے۔ یعنی اس کا وجود کیا ہے، اس کی ذرا مجھے تشریح کر کے بتایا نا کیا چیز ہے اس کو کیا ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے۔ اللہ کو اللہ کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، وہ ہمارے عقول سے باہر ہے۔ ابھی تک میں نے یہ کتنی بار پہلے بھی سوال دہرا چکا ہوں کہ ترسیم تو وجود ثابت کرنے سے بھی لازم آتی ہے، جو ترسیم وہ تو آپ مجسمہ ہے نا، آپ کا وہی ایتھیسٹوں والا ذہن ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر موجود ہے تو اس کا باڈی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے عقل میں یہ نہیں آتی کہ ایک چیز حقیقی بھی ہو اور اس کا جسم نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کا پرابلم یہ ہے
کہ آپ توحید کے گلی سے بھی نہیں گزرے نا، کیونکہ آپ کے کتب میں ایک حدیث بھی نہیں ہے تنزیح میں، آپ کے کتب میں ایک حدیث نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہریہ کو، کفار کو اللہ کے وجود پہ کیسے استدلال کرتے تھے، برہان دیتے تھے، کچھ بھی نہیں آپ کے پاس سوائے یہی کہ اللہ لیٹ گیا، اللہ دوڑتا ہے، اللہ رب العالمین نے جو اپنی تنزیح بیان کر دی، اس سے بڑھ کر کوئی اپنی تنزیح بیان کر ہی نہیں سکتا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی تنزیح نہیں ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنزیح بیان کی، انت کما بتاؤ 2-3 حدیث میں سنا دو، چل تنزیح میں 2-3 حدیث آپ محدث ہیں سنائے میں، کوئی تنزیح نہیں. انت کما اثنیت علی نفسک، چلیں بھائی تو آپ ثابت کرو اگر تنزیح میں آپ کے لیے احادیث ہیں، ادلہ ہیں، تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کیا پیشاب کرتا ہے، اللہ کھانا کھاتا ہے، اللہ شراب پیتا ہے جنت میں، اللہ یہ سب چیزیں آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اس کو نفی کریں؟ بسم اللہ. یہ سب کے سب کمزوریاں ہیں، یہ سب کے سب عیوب ہیں. اللہ رب العالمین سے پاک ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، سبحانہ و تعالی. یہ اگر اس کے شان کے لائق ہے تو کمزوری نہیں ہے. دیکھو بھائی، اگر کوئی چیز اس کے شان کے لائق ہے، اگر وہ ہنستا ہے، اگر وہ اس کو تکن ہوتی ہے، وہ تکتا ہے، وہ اپنے شان کے لائق، تو پیشاب بھی کرتا ہوگا اپنے شان کے لائق نا. اللہ صاحب کھانا بھی، قضاء حاجت بھی اپنے شان کے لائق کرتا ہوگا نا. کیا عیب ہوگا اس میں؟ عیب بھی نہیں ہے. عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے اللہ صاحب. ٹھیک ہے نا بھائی، یہ نفی نہیں، وہابی کبھی نفی نہیں کر سکے گا کہ ان کا رب کیوں پیشاب نہیں کرتا، کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، شراب نہیں پیتا، کبھی اس کو نفی نہیں کر سکے گا. اللہ رب العالمین جب وہ اپنے شان کے لائق کرے گا نا. کہہ دو بھائی، جب کہتے ہو اپنے شان کے لائق کرتا ہے، ہم بھی بولو شان کے لائق شراب پیتا ہے. کیوں کہیں جب اللہ نے ان کو جب اتنا شراب ہے کیوں نہیں پیتا ہوگا؟ یہ اتنا شراب جو ہے کیوں نہیں پیتا؟ کیوں عیب؟ اپنے اگر شان کے لائق ہو، اس کے شان کے لائق ہو، کیوں عیب ہے؟ کیسے شان کے لائق ہو؟ جب وہ کیسے کیوں پوچھیں گے نا؟ جو کیف تک آپ خود کہتے ہو کہ کیف پوچھنا ہی بتاتا ہے. احمد ابن حنبل نے نہیں بولا کہ کیسے پوچھنا ہے بتاتا ہے، کیسے نہ پوچھو. غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ احمد ابن حنبل نے خود کہا کہ جو بھی پوچھتا ہے کیف وہ بدعتی ہے، کیف پوچھ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا، پھر بدعت ہے، بالکل. تو پھر ٹھیک ہے، تو پھر آپ ثابت نہیں کر سکتے نا. پھر آپ نفی نہیں کر سکتے کہ اللہ شراب نہیں پیتا، اللہ کھانا نہیں کھاتا، اللہ چلتا پڑتا نہیں ہے نا. حوروں کے ساتھ وہ ہم دیکھیں، اس کا بیٹا نہیں ہے لیکن حوروں کے ساتھ سیکس تو کر سکتا ہے نا. دیکھیں حوروں کے ساتھ سیکس تو کر سکتا ہے نا آپ کا رب. متخذ صاحبۃ ولا ولدا، وہ ولد نہیں ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ سیکس کی بات کر رہے ہیں نا. صاحبہ بھی نہیں ہے اس کی، بیوی نہیں ہے نا. حور العین تو ہے نا، حور العین جنت میں ملائکہ وغیرہ حور العین تو بہت ہے. جس کو بھی آپ لے کے جائیں گے سیکس کے لیے، صاحبہ کا مراد بیوی تو نہیں ہوتی، ساتھی نہیں ہے. بھئی وہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ حور کو لے ہیں کسی طرح بھی لے ہیں، وہ صاحبہ نہیں ہے اس کی، کوئی بھی نہیں ہے. صاحبہ لیے بغیر، دیکھیں فرینڈ شپ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے نا. جو بھی بنائیں گے، جو بھی آپ سیکس والی چیز لے کے آئیں گے، وہ صاحبہ تو بنے گی نا اس کی، وہ نہیں ہے اس کی. چل بھائی، سیکس نہیں کرتا، شراب وغیرہ تو وہ تو شراب وغیرہ تو آپ وہ نفی نہیں کر سکتے نا. شراب کھانا، پیشاب پخانا، یہ سب آپ کسی کا نفی نہیں کر سکتے جی. یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے، اس کو کھلایا نہیں جاتا. وہ کہاں ہے؟ وہ کس میں لکھا ہے ولا یطعم؟ قرآن میں لکھا ہے. ہاں قرآن میں لکھا. چلیں وہ آپ نے ثابت کیا، وہ اس کو کھانا نہیں کھلایا جاتا، لیکن اگر خود کھا لے بھائی نہیں کھاتا، وہ نہیں کھلایا نہیں جاتا نا. اگر خود کھا لے اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ بھائی اس کو اگر وہ دوڑتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کھانا کوئی نہیں کھلاتا لیکن خود کھا لیتا ہے. یہ آپ کے عقلی گھوڑے اللہ صاحب اللہ رب العالمین سے بالکل پاک اور منزہ ہے، پاک ہے وہ. ہم اسی طرح مانتے ہیں جس اللہ تعالی نے بیان کر دیا ہے. چلے بھائی، مناظرے کو ختم کرتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا. انہوں نے وجہ اللہ کا جواب نہیں دیا، کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جواب دیں گے. بھائی جواب دینا. ابھی وجہ اللہ کا جواب سن لیں، وجہ اللہ کا جواب سن لیں آپ. وجہ اللہ کا جواب میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وجہ اللہ سے مراد اللہ رب العالمین کی ذات ہے. دوسری آیات کو دیکھیں گے، اللہ لا الہ الا هو. تعویل نہیں کر سکتے، تعویل حرام. وجہ اللہ کا مطلب چہرہ ہے بھائی، وہ لفظ پہ لے لو. بھائی میری بات، وجہ اللہ سے مراد یہ تعویل ہے، اللہ حقیقی معنی لینا ہوگا. وجہ سے مراد چہرہ ہے، ذات اللہ نہیں کہہ سکتا. اگر یہاں پہ تعویل کرتا ہے تو ہر جگہ تعویل کرنا ہوگا. ید میں بھی تعویل کرنا ہوگا، عین میں بھی تعویل کرنا ہوگا، جم میں بھی تعویل کرنا ہوگا، ہر جگہ تعویل کرنا ہوگا. اب وجہ ایک جگہ وجہ اللہ سے مراد چہرہ ہی ہے جی. اللہ یاری بات تو سن لے میری، میں کہہ رہا ہوں وجہ اللہ جو نا وہ اپنی جگہ پہ وجہ اللہ ہے،
لیکن دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے وجہ اللہ بارے میں بتایا ہے نہیں صاحب نہیں صاحب نہیں صاحب نہیں صاحب یہ تعویل کافر ہو ہمیشہ گئی زندہ ہمیشہ کافر قائم ہو گیا رہنے والا ہے. یہ تعویل نہیں ہے, یہ نص ہے. نص پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں. کون سے نفس ہے اللہ لا نفس الہ دکھاؤ الا هو الحی القیوم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ٹھیک ہے وجہ وہ اس میں کہاں لکھا ہے کہ وجہ سے مراد ذات ہے جی اس آیت میں کہاں لکھا ہے کہ وجہ سے مراد ذات ہے وہو حی لا یموت, وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, اس کو موت او بھائی نہیں اس کا آئے گی. وہ دیکھیں وہ چہرہ عام بچے گا ہے. نا تو زندہ ہوگا نا, اور باڈی جائے گی چہرہ رہے گا تو وہی کا مرتا ہوگا. چہرہ ہے باڈی نہیں ہے, زور زور سے ہنس رہا ہے ٹھیک ہے نا, او اللہ یاری دانتیں اللہ نکل یاری رہی ہیں بھائی, وہ بات- پہلے سے اس کا گلا نظر آ رہا ہے, اتنا زور سے ہنس رہا ہے. اللہ یاری بات تو سن میری بات آیت تو سن. الکرسی میں یہ بات- لکھا ہے کہ وجہ سے مراد ذات ہے, یا کوئی حدیث ہے کہ وجہ سے اللہ- مراد ذات ہے. اللہ یاری وہاں پہ دیکھیں بھائی پوری یہ ذات- آخر میں یہ مجبور ہو گئے تعویل کرنے میں, آخر میں تو بھائی شروع سے ہی تعویل کرتا ہے نا, اللہ یاری تو یہ آپ کا تعویل آپ کا نہیں رب ہے. جو ہے ہندوؤں کا رب نہ بنتا. اللہ یاری یہ تعویل نہیں میں کر رہا, قرآن کو سن تاکہ سنا. تیرا سینہ کھلے. وہ ان لوگوں والا رویہ اختیار نہ کر جو قرآن کو سنتے ہوئے جناب شور کرتے ہیں, اپنے جناب چل. سینے کو کھولنے کے لیے قرآن کو سن. سن سینہ اللہ کھلا ہوا ہے, کہتا ہے چلے سنا. ہوا حی لا یموت, وہاں پہ یہاں پہ چہرے کا ذکر نہیں ہے, اپنی ذات کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی پہچان کروا رہے ہیں. وہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, اس کو موت تو دونوں نہیں آیتیں آئے صحیح ہے گی. نا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ تعویل نہیں ہے, یہ نص ہے. او بھائی اس میں کہاں بس لکھا ہے بس کہ کر وہ رہا جسے مراد ذات ہے, وہ دکھاؤ نا. چہرہ بھی باقی رہے گا, اس کی ذات بھی باقی رہے گی. ذات بھی چہرہ باقی رہے گا, اپنی چہرہ بھی باقی رہے گا, باڈی باقی رہے گا نہیں. یہ اس میں نہیں ہے کہ وجہ سے مراد وہ وجہ سے حی مراد ذات ہے. بہوا ٹھیک ہے نا. حی لا یموت, بہوا حی لا یموت کا معنی کیا کریں گے یہاں پہ آپ میں چہرہ آپ کو- کہاں سے لے کے آئیں گے آپ؟ مجھے 1 منٹ دے دیں, میں اس کو جواب دوں گا. 1 منٹ مجھے دے دیں. دے. دیکھیں پہلی بات آپ کہتے ہیں وہ ہر چیز اس کے شان کے مطابق ہے, لیس کمثلہ شیء, یہاں پہ ہم عقل کا استعمال ہی نہیں کر سکتے جی, کسی چیز پہ اس کے شبیہ ہی نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس کوئی نص نہیں ہے جی, کوئی نص نہیں ہے, کوئی نص نہیں ہے کہ وجہ سے مراد ذات ہے, یہ تو کوئی نہیں ہے نا. یہ تو آپ اپنے عقل سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, مرے گا نہیں. اور پھر آپ نے دوسری جانب سے یہ استدلال کی بھئی اگر باڈی چلی گئی تو وہ مر جائے گا. اگر کل شیء ہالک الا وجہ, کہ ہر چیز تباہ ہو جائے گی, نیست ہو جائے گی اس کے چہرے کے علاوہ, تو اگر ہم کر دیں گے کہہ دیں گے باڈی چلی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ مر جائے گا. لیکن آپ کا پرابلم یہ ہے نا کہ آپ کے عقیدے کے مطابق وہ تو کسی چیز کے اس کے مساوی نہیں ہے, کسی چیز کے مانند نہیں ہے. تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے میرے بھائی؟ آپ سن لو نا پلیز میری بات ختم ہونے دو, پلیز میری بات ختم ہونے دو. کیوں یہ نہیں کہتے بھائی, کیوں یہ نہیں کہتے تاکہ تعویل کے بالکل مرتکب نہ ہونا, کہ یہ اس زندگی اس کی یہ جو ہے لوگوں کی زندگی جیسے نہیں ہے. لوگ اگر گردن قلم ہو تو لوگ زندہ نہیں رہ سکتے نا, لیکن اللہ کے متعلق تو یہ کوئی آیا نہیں ہے کہ اگر کوئی اللہ کا سر بدن سے جدا کرے وہ مر جاتا ہے. وہ تو کبھی مرتا ہی نہیں نا, بدن سر سے بدن جدا بھی کرتے ہیں وہ زندہ رہتا ہے. تو اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے بھائی, باڈی فنا ہو جاتی ہے, بال وغیرہ بھی ختم ہو جاتا ہے, سر کا پچھلا حصہ بھی چلا جاتا ہے, صرف چہرہ بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے جو تعویل پیش کی ہے وہ تعویل اس کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے بھائی, سوائے یہ کہ آپ نے اپنے عقل سے استدلال کیا کہ بھئی اگر باڈی چلی گئی, بدن نہیں ہے, سر گردن سے جدا ہو گیا تو وہ مر جائے گا بیچارہ. ٹھیک ہے نا. اور اس کو آپ نے قیاس کیا بندوں پر, حالانکہ وہ ہندوؤں کا رب بھی ہے یہ نا, کہ ان کے ہاں بھی یہی ہے کہ ان کا بھگوان جو ہے سر اس کا قلم کیا تھا تو سر ہاتھ میں, دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے. ٹھیک ہے نا, سر ایک ہاتھ میں سر ہے, دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے, تو وہ اس کے سر قلم کرنے سے بھی نہیں مراتا نا. تو ان کا خدا جو ہے اس طرح, تو آپ کا خدا بھی اسی طرح ہو سکتا ہے کہ باڈی نہ ہو. ٹھیک ہے شیخ صاحب, اللہ صاحب, شیخ صاحب, آپ کے مجھے پتا کہ آپ مجبور ہیں, آپ مجبوری کے تحت ہنس رہے ہیں, آپ کے ذہن کے اندر جناب وہ آگ لگی ہوئی ہے, بھائی جواب نہیں بن رہا. ہم اس پہ ہنس رہے ہیں کہ آپ کے خدا پیش کی ہے. اور مشرکین کے خدا ایک ہی ہو گئے بھائی, ہندوؤں کے خدا ایک ہی ہو گئے. اللہ یاری میں نے جو دلیل پیش کی تعویل نہیں پیش کی, میں نے نص پیش کی ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہہ رہے ہیں, یہاں پہ چہرے کا ذکر نہیں ہے. یہاں سے چہرے کے علاوہ اللہ رب العالمین کی ذات کی بات ہو رہی ہے. اللہ یہاں پہ کہاں لکھا ہے کہ چہرے سے مراد ذات ہے بھائی؟ بھئی پوری ذات کی بات ہو رہی ہے نا, پوری ذات کی بات ہو رہی ہے. کل شیء ہالک الا وجہ, آپ کہتے ہیں وجہ سے مراد ذات ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کہ وجہ سے مراد ذات ہے. وہ آیا ہمیں سناؤ نا, ہم سننا چاہتے ہیں, وہ حدیث ہمیں سننا چاہتے ہیں کہ وجہ سے مراد ذات ہے. اللہ یاری میں کہتا ہوں چہرے سے مراد چہرہ ہی ہے.
لیکن اچھا میں کہتا ہوں کہ صحیح ان کے اندر اللہ کی ذات شامل نہیں ہے، شے کے اللہ کی اندر ذات اللہ، صحیح ان سے الگ ہے، اچھا اچھا صحیح ان اللہ سے اللہ جی ہاں میرے بھائی، اللہ کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے؟ کئی ہاتھ ہے نا، اللہ پیر کا ہے، ہاتھ ہے چلتا ہے پھرتا ہے لڑتا ہے، لیکن چیز نہیں ہے، یہ تو بات نہیں بنی نا بھائی، بھئی اللہ رب العالمین یہ تو کی بات ذات نہیں بنی نا بھائی اللہ صاحب، یہ تو بات ہی، یہ جی تو یہی بات ہی نہیں سوال بنی کہ بھائی وہ چیز ہی یہی نہیں ہے، سوال چیز ہی نہیں ہے تو معدوم ہے، یہی پھر ہے ہی نہیں۔ اللہ یاری اللہ اللہ صاحب یہی اگر تو پھر میرا اللہ میرے بھائی اگر یہ اللہ تو سوال چلتا میں ہے، کر رہا اللہ ہوں پھرتا ہے، اللہ ہنستا ہے، وہ چیز ہے، اللہ وہ صاحب چیز ہے۔ جب میں یہ سوال کرتا ہوں تو آپ اگر خاموش ہو چیز ہی جاتے نہیں ہیں۔ ہے تو پھر میں نے آپ نے میں وجود نے کا انکار کر دیا نا۔ بھئی وہ چیز ہے نا، جب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ کا وجود جب آپ ثابت اور کرتے اللہ کی ہیں تو انگلی اس جو میں ہے، اللہ کی انگلی ہے، کوئی چیز ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا وجود ہے کہ نہیں ہے؟ اور بھائی میں نے آپ اس کے اصابع سے پوچھا، اللہ کی میرے جو سوال کا ہاتھ ہے، جواب دینا آپ۔ ہاں جی، اللہ موجود ہے، اللہ کی انگلی جو ہے وہ کوئی چیز ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے بس، اس کا ہاتھ کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ اگر کہتے کوئی ہاتھ ہے چیز نہیں بس، ہے تو اس کا ہاتھ ہے انگلی نہیں ہے۔ بھئی ہاتھ ہے، اگر اللہ کی ہاتھ ہے تو انگلی ہے، اللہ کا ہاتھ کوئی چیز ہے، اللہ کا پیر کوئی چیز ہے، اللہ کی آنکھ کوئی چیز ہے، تو پھر یہ بھئی سب، یہ بھئی اگر کہتے کوئی چیز تو پھر اس کا بھئی کچھ بھی نہیں ہے نا۔ بھئی یہ سب جو ہے نا اللہ رب العالمین نے اپنی ذات چلیں کے بھائی، لیے کی چلیں ہوئی ہے۔ چلیں، اللہ ایک کی دفعہ آخر صفات میں ہے آپ کو یہ، ایک دفعہ پھر موقع دیتے ہیں شیخ صاحب، اس اللہ سوال تعالیٰ کے کی جواب دینا۔ صفات ہے ہمیں یہ۔ سمجھ نہیں آئی کہ آپ توحید کے ٹھیکیدار سب مسلمانوں کو، سب مسلمانوں، دیوبندی مشرک، بریلوی مشرک، میرے شیعہ مشرک، سوالات حنفی مشرک، شافعی ابھی تک مشرک، وہی کے الازہر وہی کھڑے مشرک، ہوئے ہیں۔ سب مشرک، ٹھیک ہے نا، سب کو آپ نے مشرک بنا دی، سب کی تکفیر کر دی، کیونکہ اسماء و صفات میں آپ کا ہم عقیدہ نہیں ہے۔ آپ ہمیں بتائیں آخر میں کہ آپ کے رب میں اور ہندوؤں کے رب میں فرق کیا ہے جی؟ ایک دفعہ پھر ہمیں سمجھا دیں۔ اللہ صاحب میں نے آپ سے سوال کیا اللہ رب العالمین کے جواب وجود نہیں، کے متعلق، جواب نہیں، میں جواب دے رہا ہوں آپ کو۔ میں نے آپ سے سوال کیا اللہ رب العالمین کا وجود، اللہ رب العالمین کے وجود کے متعلق میں نے آپ سے سوال کیا۔ فرق بتاؤ جواب جناب۔ ہندو جو مانتے ہیں کرشنا کو مانتے ہیں، وہ اپنے بتوں کو وہ مانتے ہیں۔ نام کا فرق ہے نا، ہم حقیقت اللہ رب ہاتھ پیر وغیرہ العالمین وہی کو ملتے مانتے ہیں، جلتے ہیں نا۔ الرحمن علی العرش استویٰ کو مانتے ہیں، لا ہاں، الہ الا هو الحی القیوم کو مانتے ہیں ہم، وہ اور ان کو نہیں اللہ، مانتے۔ ان کے اللہ کے صفات اور آپ کے رب کے صفات میں فرق کیا نا؟ بھائی جو مرضی اپنے الہوں کی صفات بیان کرتا رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سب سے بلند و بالا ہے۔ چلیں جناب، چلیں جناب، اللہ تعالیٰ، شیخ صاحب آپ نے مقدمہ لڑا اپنے عقیدے کا، لوگ فیصلہ سنائیں گے نا۔ اما یقولون علوا کبیرا، جو بھی لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات او کے بھائی، ان بارے کا میں رب بھی وہ تو آسمان میں، آپ کا بالا رب بھی ہے۔ آسمان میں، اس کے بھی کئی ہاتھ ہیں، آپ کے رب کے بھی کئی ہاتھ ہیں بھائی، وہ خوبصورت سا نوجوان ہے، آپ کا رب بھی حسن صورت شاب نمرد ہے، خوبصورت ہے نا۔ بھائی ان کی باتیں ہمارے لیے نہ ٹھیک ہے نا، حجت ہے نہ دلیل ہے۔ بس ہمارے ایک لیے فرق یہ حجت ہے کہ قرآن۔ ان کے زیادہ ہیں، آپ کے کم ہیں، لڑائی ہو جائے تو وہ جیت جائیں گے ابھی بھائی۔ ٹھیک ہے نا بھائی، لڑائی ہو جائے، او شیخ صاحب لڑائی ہو جائے کون جیتے گا؟ اللہ صاحب آپ کے اپنے اندر جو نا بات کو سننے اور کی لڑائی ہو استاد جائے جو تو پیدا کریں۔ ہندوؤں کا رب جیت جائیں گے نا، وہ تو کئی ایک ہے۔ اپنے اندر ابن تیمیہ کا رب جو ہے نا، وہ تو ایک بیچارہ ایک ہے، وہ بھی ہمیشہ دوڑ رہا ہے، وہ ہمیشہ دوڑ رہا تھوڑی سی ہے اور ہمیشہ یہ ہنس رہا ہے۔ پیدا کریں، چلے جی، اس کو چلیں خاموش شیخ کرو صاحب، یار، تھوڑی سی جرت پیدا کریں کہ کسی کی بات کو سن لیا کریں، اس کے اوپر توجہ دے لیا کریں۔ جی وقت بسم دے لیا اللہ، بسم اللہ، فرق بتائیں گے پھر ایک مرتبہ، پھر 10ویں مرتبہ فرق بتاؤ جی۔ میں نے آپ سے یعنی کہ کتنے سوالات کا آپ کے لیے میں نے چھوڑے، میں نے آپ کو بتلا دیا کہ ہم اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں، جو اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں قرآن کے اندر اللہ نے اپنا تعارف کرا، ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہم ہندوؤں کے رب کو نہیں مانتے ہیں، صاف بات ہے۔ فرق بتائیں نا، ہمیں پتہ بھی ہے کہ آپ ان کے خدا کو نہیں مانتے، آپ کے خدا کے اور نام ہے، ان کے خدا کے اور نام ہے، لیکن اس کی حقیقت میں فرق کیا ہے، ہم یہ پوچھ رہے ہیں بھائی۔ ان کے جو خدا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے۔ نہیں، وہ نہیں کہتا ہم نے، کوئی ہندو نہیں کہتا کہ انہوں نے اپنے دیوتا کو انہوں نے بنایا، یہ نہیں کہتا وہ مجھے، وہ کب کہتے ہیں کہ انہوں نے بنایا؟ دیکھو جی، دیکھو انہوں نے جو تصویر بنا دی ہے اپنی روایات کی روح سے، تصویر یہ بنی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی روایات کی روح سے ہم تصویر بنانا چاہے تصویر بنا سکتے ہیں، اسی طرح ملتی جلتی۔ آپ تصویر بنائیں، ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں بھائی، وہ روایات کی تو قائل ہے نا، وہ عقیدہ تو وہی ہے کہ آسمان میں پیر ہیں، وہ چلتا پھرتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہوگا، پتہ نہیں ہے کسی کو ابھی تک، ٹھیک ہے نا، اس کی تشبیہ کے، اس کی شراب وغیرہ، اس کی کیفیت کے، اس کی تمثیل کے قائل نہیں ہے۔ اچھا شیخ صاحب ایک اور سوال بتاؤ، چلیں یہ آپ نے جواب دے دی، ایک اور سوال بتاؤ، یہ رب آپ کا جو ہے نا، دیکھیں یہ رب جو آسمان میں، پہلے میری بات، شیخ صاحب سن لو نا پلیز، شیخ صاحب سن لو، یہ سوال سن لو، جواب دے دینا۔
یہ اب فرض کرے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے مذہب قبول کروں، ٹھیک ہے نا، میں نے اسلام چھوڑ دیا، میں ایک ایتھیسٹ ہوں، جو بھی ہوں، میں نے کہا آپ کے مذہب یہ اچھی بات ہے، آپ بتا رہے ہیں، اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ دو کیوں نہیں ہو سکتے، اس کا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کا رب جو ہے، ٹھیک ہے، وہ چلتا ہے، پھرتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، سب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش میں بٹھائے گئے، اب صحیح حدیث آپ لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے نا، پیغمبر نے اس کو خواب میں بھی دیکھا، خوبصورت نوجوان کے، ہاں نہیں ہے، ثابت نہیں، ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، میں دکھا دوں، میں چیلنج جی، میں ثابت نہیں ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر کہا کہ اب دیکھو اس کا بھی جواب ہے ہمارے پاس، یہ کتاب مجموعۃ الفتاوی ہے لشیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن تیمیہ جو ہے البانی کا باپ ہے، اب البانی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، یہ جزء رابع ملاحظہ کریں، فقد حدث العلماء المرضيون المقبولون ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلسه ربه على العرش معه، ٹھیک ہے نا، وہ ساتھ بیٹھیں گے، اللہ یاری صاحب کلاس فیلو کی طرح، پیچھے سے پڑھیں اس عبارت کو، پیچھے سے پڑھیں تھوڑا سا، پیچھے سے کیا، تھوڑا سا، آپ تم پڑھو، ہاں جی آپ پڑھو، تم پڑھو، ہاں آگے چلیں، اذا تبین هذا فقد حدث العلماء المرضیون واولیاء مقبولون ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس رب علی العرش معه، اب مزید دیکھو، اب یہ صرف ایک حوالہ نہیں ہے، یہ کتاب العرش ہے، کتاب العرش ذہبی صاحب کی، ذہبی وہ ذہبی کے سامنے آپ کو مکمل کرو، آگے نہیں جانے دوں گا، آگے نہیں جانے دوں گا، پڑھو ابن تیمیہ کی پڑھو، تم پڑھو، کیا ہے اس میں، جو بھی ہے پڑھو، یہ یار بات سن لو نا، بول کیوں رہے ہاں، اس صفحے کے اندر آپ مجھے دکھاؤ کون سی حدیث لکھی ہوئی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، دکھائیں مجھے، پڑھو جو لکھی آپ، تم پڑھو، مجھے تو اس میں وہ اس کو مانتا ہے، ابن تیمیہ اس کو رد نہیں کرتا، یہاں پہ اس کی اب مجھے پڑھنے دو مزید، تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں، اب صفحہ کھولو، یہ پہلے صفحہ کھولو، میں پڑھ کے سناتا ہوں لوگوں کو، پڑھ لو، کھولے صفحہ، دیکھیں کتاب اس نے اپنی لائبریری سے اٹھائی ہے، کتاب اس نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اٹھائی ہے، اور یہ کیا کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، بھائی تم کافر ہو گئے، تم حدیث صفات کی حدیث نہیں مانتے، اب سن لو بھائی، مجھے مزید پڑھنے دو، کتاب العرش ہے ذہبی صاحب کی، اب پڑھنے دے، ایک منٹ یار، ایک منٹ، مجھے مزید حدیث پڑھنے دو، اور حدیث پڑھنے دے شیخ، پھر واپس آتے ہیں، پہلے تیری خیانت کو بیان کروں گا لوگوں کے سامنے، اس کو کھول یہاں پہ، چلو جی پڑھو، ابن تیمیہ کی عبارت کھول، پڑھو جی پڑھو، یہاں پہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو علماء انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس عرش کے اوپر بٹھائیں گے، ٹھیک ہے نا، آگے انہوں نے کیا کہا، روا ذالک محمد بن فضیل عن لیث عن مجاہد فی تفسیر عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا وذکر ذالک من وجوہ اخری مرفوعۃ وغیر مرفوعۃ، اچھا یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ امام مجاہد رحمۃ اللہ کا قول ہے عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا کے حوالے سے، اور اللہ اب سن لو بھائی، اب حدیث اللہ نے کیا کہا کہ یہ حدیث ہے، اللہ یاری وہ حدیث ہے، تم پڑھنے دو نا، پڑھنے دو، یہاں پہ حدیث دکھا ابن تیمیہ سے، اب سن لو پلیز، اب سن لو، یہ کتاب العرش ذہبی صاحب کی جزء ثانی چھاپ اضواء السلف، یہ اپنے رب کو بھی نہیں جانتا، میں ان کے رب کو ان سے بہتر جانتا ہوں، کیونکہ یہ اسماء و صفات کا جو منکر ہے وہ ان کے مذہب میں کافر ہے، جو اقرار نہیں کرتا وہ کافر ہے، یہ اسماء و صفات بھی نہیں جانتا، یہ دیکھو یہاں پر ملاحظہ کریں، وقد تقدم قول ابی عبد الرحمن عبد اللہ ابن الامام احمد فی حدیث مجاہد نے جو حدیث نقل کیا، جو حدیث نقل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان اللہ یقعد محمدا معه علی العرش، کہ اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھا دے گا عرش پر، وانه قال انا منکر من رد على هذا الحديث، کہ عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کے بیٹے نے کہا ہے کہ جو بھی اس حدیث کو رد کرے میں اس کو شخص کا منکر ہوں، وما رأيت احدا من المحدثین ينکره، یہ احمد ابن حنبل کا بیٹا ہے جس نے مسند لکھی ہے، آپ کو پتا ہے کہ مسند احمد اس نے خود نہیں لکھی ہے، قطعی نے لکھی ہے، اس کے بیٹے نے لکھی ہے، احمد کے بیٹے جو اتنا بڑا محدث ہے کہتا ہے میں نے کسی محدث کو نہیں دیکھا جو اس حدیث کو رد کرے، وَكَانَ عِنْدَنَا وَقْتٌ مَا سَمِعْنَا مِنَ الْمَشَائِخِ أَنَّهُ إِنَّمَا يُنْكِرُهُ الْجَهْمِيَّةِ، ہم نے مشائخ حدیث سے یہی سنا ہے کہ صرف جہمیہ اس حدیث کو رد کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، اور پھر یہاں پہ نقل کرتے ہیں کہ ابو داؤد سجستانی آپ کے بہت بڑے محدث ہیں، سنن ابی داؤد کے مؤلف، استفتاہ مروزی سے مروزی نے ابو داؤد سے پوچھا ہے، فافتاہ ان الخبر یسلم کما جاء ولا يعارض، کہتا ہے یہ خبر کو تسلیم کرنی چاہیے، قبول کرنی چاہیے، اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا،
آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، حدیث ہی نہیں ہے، آپ سننے تو دو نا. اللہ صاحب حدیث دکھاؤ کسی نے، یہاں پہ حدیث لکھی کہاں ہوئی ہے؟ مجھے دکھاؤ حدیث، دکھاؤ مجھے. ابھی حدیث دکھائی کہ اس کا کوئی منکر ہی نہیں ہے، اس کا سب نے فتویٰ دے دیا. احمد کے بیٹے نے کہا کہ کوئی محدث کو رد ہی نہیں کرتا. اور جناب والا یہ خبر ہے، قول ہے امام مجاہد رحمہ اللہ کا. میں نے آپ کو مجاہد نے. اور دوسری بات سنیں میری بات کو، وڈو کے ساتھ میری بات سنیں. آپ سن لو کہ کتاب مجاہد اس کا راوی ہے. احمد کا آپ نے ابن تیمیہ کا قول نہیں سنا؟ ابن تیمیہ نے کیا کہا؟ مرفوعۃ وغیر مرفوعہ. اب مرفوعہ بھی دکھائیں گے آپ کو، مرفوعہ یعنی سند کے ساتھ. یہ کتاب شریعہ آجری کی ہے، ملاحظہ کریں، اس پہ جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر ہے 1612. یہ وأما حديث مجاهد في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير لهذه الآية أنه يوقده على العرش فقد تلقاها الشيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقوها بأحسن تلق. کہ مجاہد کی جو حدیث ہے، مشائخ حدیث نے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حیثیت سے قبول کیا. ولم ينكروها وأنكروا على من رد حديث مجاهد انكارا شديدا، اور سب نے جس نے بھی مجاہد کی حدیث کو رد کیا اس پہ انکار شدید فرمایا. ومن رد حدیث مجاہد فهو رجل سوء، اور علماء نے فرمایا کہ جو بھی مجاہد کی حدیث کو رد کرے وہ رجل سوء ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب آپ کے کتب میں موجود ہے. اب آپ کہتے ہیں یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ حدیث ہی نہیں ہے. میں نے 3 بار آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ وہ حدیث بھی تو دکھائیں نا مجھے، کدھر ہے وہ میں چشمے میں بیٹھ دیتا ہوں. اس میں حدیث ہے، دکھاؤ مجھے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو آپ عبارت پیش کر رہے ہیں یہ جو بالکل حدیث ہے. احمد ابن تیمیہ نے فرمایا، دوبارہ پڑھو اس عبارت کو، دوبارہ پڑھو، اس میں حدیث کدھر ہے؟ دکھاؤ مجھے. اتنے لفظ حدیث آئے پھر کہتا ہے حدیث نہیں. چلیں بھائی صاحب، اب آپ مجھے یہ بتاؤ، شیخ صاحب سوال آپ سے یہ تھا، صاحب مجھے بتاؤ اس کی سند کدھر ہے؟ مجھے دکھاؤ اس کی سند، دکھاؤ کہاں ہے. اور سند دکھانے کی ضرورت نہیں ہے جب سب مشائخ حدیث نے اس کو قبول کیا ہے. ایک منٹ ٹھہرو، سند اس کی جو ہے دیکھو، اگر چاہیے دیکھو میرے بھائی، اگر سند چاہیے تو کسی دوسرے پروگرام میں آ جاؤ، میں اس کے سب اسانید کتابیں ابن جریر طبری سے نکال دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ ابھی میرے سامنے نہیں ہے. لیکن جب آپ کے سامنے اس طرح تصحیح بیان کی جاتی ہے کہ سب محدثین نے اس کو حدیث کو قبول کیا اور فرمایا کہ اس کو قبول کرو، میں نے ابو داؤد سجستانی کا قول دکھایا، احمد بن حنبل کے بیٹے کا قول دکھایا، ذہبی کی کتاب دکھا دی، پھر اس کے باوجود کہتا ہے اس کی سند دکھاؤ. سب نے جب قبول کیا، سند کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اچھا چلو میری بات سنو، ہم چلو مان لیتے ایک منٹ کے لیے کہ یہ حدیث ہے، لیکن آپ نے ابھی تک حدیث دکھائی نہیں ہے. دکھائی نہیں ہے، کیا دکھائی اتنی دیر تک؟ کہ سب علماء نے یہ حدیث نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش میں بٹھا دیں گے. اللہ یاری صاحب، آپ صرف اور صرف عبارات، یہ حدیث جو ہم نے دکھائی ہے اس کو حدیث مرسل کہتے ہیں. حدیث مرسل کہتے ہیں کہ اس میں، کیونکہ اس میں یہ بات میں آپ کی زبان سے نکلوانا چاہتا ہوں، حدیث لیکن مرسل ہے لیکن اس کا ارسال منجبر ہے، کیونکہ سب نے اس کو قبول کیا. آپ بھی جانتے ہیں نا، اس میں ارسال اس کو ضعیف نہیں بناتا، کیونکہ سب نے اس کو قبول کیا. بھائی ایک ایسا مرسل جس کو سب قبول کریں، اس کا انکار کا کوئی مجال باقی نہیں رہتا. عقائد کے باب میں اس کو ماننا یہ ضروری نہیں ہے. بہرحال دوسری بات، چلیں بھائی، آپ نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا شیخ صاحب. دیکھیں شیخ صاحب، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں، دے چکا ہوں. آپ مجھے بولنے چلیں اس سوال کا جواب دے دو کہ قرآن مجید جب کہتا ہے ایدینا، اللہ کے 10 سے زیادہ ہاتھ ہیں. لفظ کدھر ہے؟ یہاں پہ 10 سے زیادہ. بس سن لو تب صحیح نا یار، سن لو. اعیننا، کسی جگہ نہیں بولا کہ عینی 2 آنکھ ہے، کسی جگہ پہ نہیں بولا، اعین بولا. تو آپ کیوں قبول نہیں کرتے؟ اور آپ کے پاس کوئی روایت نہیں کہ اس کے 2 آنکھ ہیں. روایت ہے کہ اس کی 1 آنکھ نہیں ہے، آور نہیں ہے نا. قرآن اعین ثابت کرتا ہے، قرآن ایدی ثابت کرتا ہے، قرآن ارجل ثابت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ والسماء بنیناها بأید، ہاتھوں 10 سے زیادہ. تو آپ ان کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ عید کا معنی کیا ہے؟ سما بنیناها بأید کا معنی کیا ہے؟ بأیدی، ایدی اس میں سے یا جو ہے وہ چلا گیا، اس کی تنوین میں. اللہ صاحب ترجمہ صحیح کریں، اس کا ترجمہ سیکھ لے. ٹھیک ہے، آپ کہہ دیں مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. یہ ایدینا یہ غلط ہے؟ یہ صحیح ہے. میں نے کب کہا غلط ہے؟ غلط. والسماء بنیناها بأید، اگر آپ کہتے ہیں یہ تائید سے ہے، یہ تائید سے ہے، اللہ یاری صاحب، میں آپ سے نزاع نہیں کروں گا.
یہ مسئلہ دوسرے مقامات پر ایدی کیونکہ ثابت ہے، میں اس پہ نظر نہیں کروں گا. ایدی ثابت ہے، لفظ ایدی ثابت ہے، 10 سے زیادہ ہاتھ، ٹھیک ہے، اور 10 سے زیادہ آنکھیں بھی ثابت ہے. 10 سے زیادہ ہاتھ، یہ 10 سے زیادہ کا لفظ آپ کے ذمہ لازم ہے دکھانا مجھے. 10 ٹھیک سے ہے بھائی، زیادہ کا لفظ جمع دکھانا. کثرت میں نے نہیں دکھایا آپ کو، اور شرف نے عقل نہیں دکھایا. اللہ صاحب میں نے آپ اس بات کا مجھے جواب دے کہ کیا جمع کا جو صیغہ ہے یہ 3 یا 3 سے زیادہ پر بولا جاتا ہے یا 10 سے زیادہ پر بولا جاتا ہے؟ جمع، اب میں نے عبارت جب دکھا دی بھائی کہ جمع عربی زبان میں جمع تکسیر کے 2 قسمیں ہیں، کہ آپ کو پتہ نہیں، آپ کا علم کہاں چلا گیا شیخ صاحب. ایک جمع قلت ہے اور جمع قلت جمع کثرت کو آپ مانتے ہیں، نحو میں پڑھی آپ نے نہیں پڑھی. جمع کثرت جمع قلت کو اللہ نے میری بات تو سنے نا، کہ آپ یہ کہہ دیں مجھے کہ جمع کثرت کا جو لفظ ہے یہ 10 سے زیادہ پر بولا جاتا ہے، اس سے کم پہ نہیں بولا جاتا. یہ حقیقت اسی میں ہے. جی ہاں، 10 سے کم پہ نہیں بولا جاتا، یہ بولا جاتا ہے لیکن اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں ماشاءاللہ اللہ صاحب مان لیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا وقت لیتے ہیں، الحمدللہ مان لیتے ہیں. بولا جاتا ہے جمع قلت بھی جمع کثرت کے لیے آتا ہے لیکن اس کے قرینے کی ضرورت ہوتی ہے نا. قرینہ مثلا کیسا قرینہ چاہیے آپ کو؟ کوئی بھی قرینہ جو ثابت کرے. یہاں پہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ بالکل کہیں بھی بات نہیں کہ اس کے کتنے ہاتھ. تو آپ فرما رہے ہیں بھائی شیخ صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے صرف 2 آنکھیں ہیں نا. حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کے ہاتھوں کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے نا. جب کہاں پہ لکھا ہے کہ اس کے 2 سے زیادہ نہیں ہے نا؟ یہ دکھاؤ نا. اثبات الشیء لا ينفی ما عدا، اگر ایک چیز کو ثابت کرتی دوسری چیز کو نفی نہیں کرتی. اگر میں ثابت کرتا ہوں کہ آپ کے پاس 2 مکان ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس تیسرا چوتھا مکان نہیں ہے. اگر میں کہتا ہوں فلان شخص کے پاس 2 مکان اسلام آباد میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس تیسرا چوتھا مکان نہیں ہے. لیکن اگر میں تو کوئی ایسی عبارت دکھائے نا کہ اللہ کے صرف 2 آنکھیں ہیں، اللہ کے صرف 2 ہاتھ ہیں، یہ تو نہیں ہے کسی جگہ. اللہ یاری یہ بھی تو میری بات سنو نا. میں یہ کہتا ہوں اگر تیسرا چوتھا ثابت کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہوگی نا میرے بھائی. اگر میں کہتا ہوں قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے اعیننا ایدینا ارجل. قرآن کہہ رہا ہے کہ 2 ہاتھ ہے، حدیث کہہ رہی 2 ہاتھ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہاں دکھاؤ بھائی؟ قرآن بیدیا، ہاں ید اللہ بھی ہے قرآن میں. دیکھو خلقت بیدیا، یہ ایک ہاتھ بھی ہے نا قرآن میں. 2 ہاتھوں سے اس کو پیدا کیا ہے اللہ اپنے. شیخ صاحب اب سن لو قرآن میں نے لہذا جمع کو تثنیہ کے اوپر محمول کیا جائے گا. اللہ یاری صاحب اب سن لو شیخ صاحب سن لو، دلیل مانگتا ہے نا آپ سے. قرآن میں اعین ہے، 2 آنکھیں نہیں ہیں کہیں بھی. عینان نہیں ہے، عینئی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. آنکھیں تو اس میں تو آپ یہ بانا بھی نہیں کر سکتے. آنکھوں کے معاملے میں، پیر کے معاملے میں تو آپ یہ بانے نہیں کر سکتے کہ ارجل جیسے رجلان کے قرآن میں موجود، وہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ارجل ہے، عینان ہے، آذان ہے وغیرہ، کان کئی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں زیادہ. صرف آپ کے پاس ایک بہانہ رہ گیا ید میں تو ایک بھی ہے نا، ید اللہ ایک ہاتھ مفرد. لما خلقت بیدی 2 ہاتھ. مما عملت ایدینا 10 سے زیادہ ہاتھ. اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ مجھے بتائیں نا. اس سے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ سن لو نا، کہ آپ صرف یدائن کو 2 ہاتھوں کو. آپ سن لو نا پلیز یار، آپ سن لو. اللہ میری بات سنو. جب آپ 10 سے زیادہ کا لفظ بولیں گے تو میں آپ سے دلیل مانگوں گا، میں وہ آپ کو پیش. قرآن کی آیت ہے ایدینا. آپ تحدید کر رہے 10 سے زیادہ کی، یہ حد تحدید نہیں کر، آپ کو دلیل لانا پڑے گی. جمع کثرت 10 سے زیادہ میں حقیقت ہے. کیا جمع کا لفظ 2 کے اوپر نہیں بولا جاتا، 3 کے اوپر نہیں بولا جاتا؟ جمع کا قرینے کی ضرورت ہے. مجھے بتا دیں، بولا جاتا کہ نہیں بولا جاتا؟ بتاؤ آپ. شیخ صاحب ہم نے بات کی، لوگوں کو سمجھ آ گئی. بس ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بابا جی، الحمدللہ لوگوں کو پتہ چل گیا کیا ہے بھائی. جمع کا لفظ 2 آپ اتنے لوگ منتظر کو بھی بات کرنے دو نا. بولا جاتا ہے. اور ابھی تک سنیں، الحمدللہ اس شخص نے انکار نہیں کیا کہ ان کا فرقہ پورے عالم اسلام کے نزدیک ایک مجسمہ فرقہ، ایک مشرک فرقہ ہے. اہل حدیث پورے عالم اسلام کے نزدیک، احناف کے نزدیک، ماتریدیہ کے نزدیک، اشاعرہ کے نزدیک، شیعوں کے نزدیک ایک مجسمہ فرقہ، ایک کافر فرقہ. اس کا انکار نہیں کر سکا، اور بالکل اس نے اپنے قائد کا اظہار کیا کہ جی اللہ آسمان میں، اللہ موٹا ہے، فلان فلان، سب اس نے اقرار کر، پیر ہے، پتہ نہیں کہ. صرف لڑائی اس بات میں رہ گئی کہ 2 ہاتھ ہیں یا زیادہ ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے نا. لڑائی اس بات میں، وہ اللہ کے اس کے پاس اس میں بھی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آنکھوں کے متعلق کہ اس کے کئی آنکھیں ہیں، اس کو رد نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے نا بھائی, پیر کتنے وہ رد نہیں کر سکتا. اللہ میاں عرش پہ بیٹھ جاتا ہے, موٹا ہے, اس کو رد نہیں کر سکتا. اللہ میاں عرش پہ جب بیٹھتا ہے, عرش سے چھڑچھڑانے کی آواز آتی ہے, اس کو رد نہیں کر سکتا. اللہ میاں دیکھ, وہ موٹا بڑا آسمان میں جب نیچے آتا ہے, نیچے اس میں جگہ ہی نہیں ہوتی, وہ کیسے آ جاتا ہے؟ اس کو جواب نہیں دیا اس شخص نے. ٹھیک ہے نا, کسی کا جواب نہیں دیا بھائی. ٹھیک ہے نا, الحمدللہ رب العالمین. ہاں تو یہ ہو گئے. تو اور آخر میں 10 مرتبہ 100 مرتبہ سے پوچھا کہ ان کے خدا میں اور ہندوؤں کے خدا میں کیا فرق ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے جی. اور توحید کے ٹھیکیدار یہ ہو گئے جی. چلیں جی شیخ صاحب جاؤ بھائی, آپ تیاری کرو, اگر پھر آ جانا. اس کی مائک جو ہے نا, آپ کی آواز نہیں آ رہی, مائک آپ نے آف کر دی اپنی. 2 منٹ بات کرو بھائی صاحب, اس کے بعد آپ سے گڈ بائے. ٹھیک ہے نا, 2 منٹ جو مرضی کہا, بس گالی نہ دو, جو مرضی کہنا کہہ دو. لاسٹ ورڈ آپ کا. اللہ کی توفیق سے نہ ہم شور کرنے والے ہیں نہ ہم گالیاں دینے والے ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ مجسمہ ہے, جبکہ آپ نے ایک دلیل بھی ایسی نہیں پیش کی جہاں سے ہم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا جسم ہے. ٹھیک ہے نا, میرا یہ دلیل دعویٰ اتنے تھا, دلیل کہتے ایمان کوئی دلیل بالغیب, نہیں دی جی. سبحان اللہ, ایمان ابھی خود کہہ رہا بالغیب, کہ اللہ کے صرف 2 ہاتھ ہے, زیادہ نہیں ہے, وہ کہتا ہے جسم نہیں ہے. سبحان اللہ, عقل دیکھو جی. ایمان عقل بالغیب دیکھو. کا معنی اللہ جاری صاحب ابھی تک مجھے نہیں بتا سکے کہ ایمان بالغیب کا کیا معنی ہے. میرے سامنے ایک سوالات تھے, ان کا اللہ جاری نے کبھی بھی میرے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا. میرے سوال کے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ, اس کا معنی ہے اور بالغیب, ہندو بھی بالغیب ہے نا, انہوں نے بھی اپنے بھگوان کو نہیں دیکھا نا, وہ بھی ایمان بالغیب ہی رکھتے ہیں. دوسری بات, یہ جواب نہیں ہے, یہ الزامی جواب ہے. آپ میں فرق ہی کیا ہے ہندوؤں میں, فرق ہی کیا. دوسری بات, میں نے آپ کی پیش کردہ عبارت اصول کافی کی آپ کے سامنے رکھی کہ اس کا معنی بتائیں کہ سبحان 10 مرتبہ آپ کو معنی بتا دیا. کیف ہوا الا ہوا, کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے. جب وہ جانتا ہے تو اس کے بیان کیے ہوئے کو مانتے کیوں نہیں ہے؟ کیا مسئلہ اس کو؟ وہ بیان کر رہا ہے کہ میرا ہاتھ ہے, میرا چہرہ ہے, میرا پاؤں ہے, کیوں نہیں ماننے کے لیے آمادہ اور تیار آپ؟ تیسری بات, آپ نے اپنے ائمہ کے بارے میں کہی کہ وہ ید اللہ ہے, وہ وجہ اللہ ہے, وہ جناب جنب اللہ ہے, فلاں فلاں فلاں. تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ ترسیم کے اندر نہیں آتا؟ یہ بھی تو ترسیم آپ ثابت کر رہے ہیں. اگر ہم یہ یعنی کہ اللہ یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے لیکن اس کی شان اور عظمت کے لائق ویسا ہے, یہاں سے تو ترسیم آپ ثابت کر رہے ہیں, یہ ترسیم بن رہی ہے. آپ ایک جیتے آپ اپنے جیتے جاگتے امام کو کہہ دو کہ یہ جناب اللہ کا چہرہ ہے, یہ اللہ کا ہاتھ ہے, یہ ترسیم نہیں بنتی. یہ کیسا آپ انصاف کر رہے ہیں لاہیر صاحب؟ جی جی جی, یہ سر ٹھیک ہے, آپ کے 2 منٹ ختم, آپ کے 2 منٹ ختم ہے. کریں. شیخ صاحب, بس اللہ کریں. تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو سلامتی دے سکتا نہیں دے سکتا مجھے تو نہیں معلوم, کیونکہ آپ جس رب کی عبادت کرتے ہیں اس کا وجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا وجود نہیں, وہ ایک موہوم ہے, ایک موہوم چیز ہے. ٹھیک ہے, بہرحال اللہ ہمارے, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. تھینک یو سر, خدا حافظ, گڈ بائے, ٹاٹا. ناظرین محترم, آپ نے پروگرام دیکھا, طرفین کے دلائل دیکھ کے فیصلہ آپ کریں گے کہ کس کے پاس دلیل ہے, کس کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ہم اس سے زیادہ کامنٹری نہیں کریں گے, تبصرہ نہیں کریں گے. ہمارے پاس احسن ابن فاروق تشریف لائے.